اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے منزل کیا ہے، اس کے اندر کون کون سی آیات شامل ہیں اور منزل پڑھنے سے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ کو یہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں کہ کون کون سی آیت آپ نے الگ الگ کرنی ہے۔ آپ کو یہ والی کتاب کسی بھی اسٹیشنری شاپ سے آسانی سے مل جائے گی، آپ اس کو خرید سکتے ہیں، اور اس کو روزانہ پڑھنے سے کیا کیا فائدے ہوں گے اس بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی پہلے اس کو سبسکرائب کر لیں اور پاس ہی بنے بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے گا۔ شکریہ۔ آج جن آیات کی بات کی جائے گی وہ منزل کہلاتی ہیں، اور جو میں آپ کو اچھے سے سمجھا دوں گا کہ منزل کے اندر کون کون سی آیات شامل ہیں، اور آپ چاہیں تو منزل کی کتاب کسی اسٹیشنری سے بھی لے سکتے ہیں، اور بہت سارے دیندار لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھا چکے ہیں اور بہت سارے اٹھا بھی رہے ہیں۔ یہ آیات کا مجموعہ ہے۔ بہت سے دیندار لوگ منزل کا اہتمام کرتے ہیں اور بچپن سے ہی اپنے خاندان کے بچوں کو یہ آیات یاد کروا دیتے ہیں۔ نقش و تعویذ کے مقابلے میں آیات قرآنی اور وہ دعائیں جو حدیث پاک میں وارد ہوئی ہیں یقیناً بہت زیادہ فائدہ مند اور مؤثر بھی ہیں۔ عملیات ہو گئے ہوں تو انہی چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دینی یا دنیاوی کوئی حاجت اور غرض ایسی نہیں چھوڑی جس کے لیے دعا کا طریقہ اور تعلیم نہ فرمائی ہو۔ اسی طرح بعض مخصوص آیات کا مخصوص مقاصد کے لیے پڑھنا مشائخ کے تجربات سے ثابت ہے۔ یہ منزل، آسیب اور سحر کے خطرات سے حفاظت کے لیے مجرب عمل ہے۔ یہ آیات کس قدر کمی بیشی کے ساتھ القول الجمیل اور بہشتی زیور میں بھی لکھی ہیں۔ القول الجمیل میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی قدس تحریر فرماتے ہیں، یہ 33 آیات ہیں جو جادو کے اثر کو دفع کرتی ہیں اور شیاطین اور چور اور درندے جانوروں سے پناہ ہو جاتی ہے۔ اور بہشتی زیور میں حضرت تھانوی نور اللہ مرکز تحریر فرماتے ہیں، اگر کسی پر آسیب کا شبہ ہو تو یہی آیات لکھ کر مریض کے گلے میں ڈال دیں اور پانی دم کر کے اس پر چھڑک دیں، اور اگر زیادہ شبہ ہو تو یہی آیات پڑھ کر پانی پر دم کر کے گھر کے چاروں کونوں پہ چھڑک دیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ منزل آسیب، سحر اور بعض دوسرے خطرات سے حفاظت کے لیے مجرب عمل ہے۔ اسی طرح حسن حسین میں ہے کہ جو شخص سورہ کافرون، سورہ نصر، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس بسم اللہ سے شروع کرے اور بسم اللہ پر ختم کر دے، یعنی سورہ ناس کے بعد بسم اللہ پڑھے، تو اس شخص کے کاروبار اور سفر میں آسانی پیدا ہوتی ہے اور وہ خوشحال ہو جاتا ہے۔ الغرض منزل کو آپ کسی بھی مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ اب بات ان آیات پر کر لی جائے جو منزل میں شامل ہیں تو مناسب ہوگا۔ اگر میں ہر آیت کو بول کر بتاؤں تو ویڈیو لمبی ہونے کی وجہ سے شاید کچھ چیزیں آپ کی سمجھ میں بھی نہ آ سکیں، تو آپ کی آسانی کے لیے وہ آیات جو منزل کے اندر شامل ہیں وہ سب یہ یہاں پر موجود ہیں۔ آپ ان آیات کو اپنے پاس نوٹ فرما سکتے ہیں یا آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے لیں۔ اسی طرح ایک بار پھر بتاتا چلوں کہ آپ کو منزل کی کتاب کسی بھی اسٹیشنری کی دکان سے مل جائے گی، آپ اس کو خرید کر پڑھ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو یہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں کہ کون کون سی آیات منزل کے اندر شامل ہیں، تو اس میں آپ کی آسانی ہوگی۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ نیچے ضرور کمنٹ کریں، اور چاہیں تو ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔